الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها رضي منها آخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، ہم سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے نازل فرمایا، یہ ہمارے لیے مکمل دستور حیات یعنی زندگی گزارنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے. اور زندگی کے جس مسئلے میں بھی اور جن حالات میں بھی چاہے کسی ایک انسان کو یا چاہے پوری انسانی برادری کو کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف لاحق ہوئی، پیش آئی، تو یقیناً اس کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے اندر رکھا ہوا. اللہ پاک نے صاف ارشاد فرمایا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقے زندگی چاہتا ہے تو اللہ پاک کے یہاں جب حساب کتاب ہوگا تو وہ چیز جو دین اسلام کے خلاف ہوگی، اللہ پاک کے یہاں یہ سکہ نہیں چلے گا، یہ قابل قبول نہیں ہوگا. ان الدین عند اللہ الاسلام. زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہی طریقہ ہے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے میں نے کلام پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی. نکاح کی مجلس اس نسبت سے سماجی زندگی کے مسائل کو جس طریقے سے قرآن کریم نے حل کیا ہے، دنیا کی اور کوئی کتاب اور دنیا کے اور کسی نظام اور کسی تھیوری میں اتنی تفصیل کے ساتھ اور اتنے انسانی جذبات، انسانی خیالات، انسانی سوچ، ان سب کی رعایت کرنا اور ان سب کا خیال رکھتے ہوئے مسائل آسانی کے ساتھ فطرت کے مطابق، انسانی طبیعت اور نیچر کے مطابق بتلانا، یہ دنیا کی کسی اور مذہبی کتاب یا اور کسی طریقے زندگی گزارنے کے جنہوں نے دعوے کیے، اپنی تھیوریاں چلائی، اپنے نظام کو چلایا، چاہے وہ کمیونزم ہو، چاہے وہ کیپیٹلزم ہو، اور چاہے سیکولر زندگی گزارنے والے طریقے ہوں، ان تمام میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لائے اور جن طریقوں کو آپ نے ذکر فرمایا، اس کا 10واں حصہ بھی ان میں سے کسی کے یہاں نہیں ملتا. آپ کے سامنے میں نے ایک آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر زندگی گزارنے کا اصول بتلاتے ہیں: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ نساء کی آیتیں ہیں، اور نساء عربی زبان میں عورتوں کو کہا جاتا ہے، بہو وچن ہے. امراتن ایک عورت کو کہا جاتا ہے، اور دو اور دو سے زیادہ ہو تو ان کے لیے نساء کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ پاک نے اس سورت کا نام نساء رکھا.
اس صورت میں عورتوں کے مسائل کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی سورہ نور میں اور 22ویں پارے میں سورہ سبا میں اور اس سے پہلے والی رکوع کے اندر اور سورت کے اندر سورہ احزاب میں اللہ پاک نے ان مسائل کو ذکر فرمایا۔ اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں جاہلیت کے اندر جس طریقے سے انسان کے مرنے پر اس کا مال اور سامان وراثت میں تقسیم ہوتا تھا، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی وراثت میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ وہ ایک مال سمجھا جاتا ہے، اور ان کو شوہر کے انتقال کے بعد اس کی دوسری بیوی سے پیدا ہونے والا بچہ اپنی بیوی بنا لیتا تھا، اپنی سوتیلی ماں، یا شادی نہیں کرتے تھے تو اس کو بیچ دیتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تم عورتوں کو وراثت کا مال بنا کر یا تجارت کا مال بنا کر، ایک اور آیت میں اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا کہ ان باغیوں کو مجبور نہ کیا جائے زنا کرنے کے اوپر۔ پہلے آقا لوگ اپنی باغیاں ہوتی تھی، ملکیت میں عورتیں ہوتی تھی، ان کو دوسروں کے یہاں بھیج دیتے تھے گناہ کا کام کروانے کے لیے۔ اللہ پاک نے ایک آیت میں اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ اگر یہ ناپسند کرتی ہے، مراد یہ نہیں ہے کہ پسند کرتی ہو تو بھیجا جائے، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کے ان مسائل کے ذکر کرتے ہوئے، میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس آیت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ان عورتوں کے ساتھ اچھے اور بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں تمہاری بیویوں کی کوئی ایک عادت ناپسند ہو، کوئی اس کا کام ایسا ہو جو تمہاری طبیعت میں اچھا نہیں لگ رہا ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ پاک نے اس کے اندر بہت بڑی بھلائی رکھی ہے۔ دوستو اور بزرگوں، عجیب جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، عورت کی طبیعت میں کوئی چیز ایسی ہے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، تو یہ نہیں فرمایا کہ اس کو برداشت کرو، یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا، لیکن انسانی طبیعت اور حرص، انسان کی طبیعت میں لالچ، تو اللہ پاک نے فرمایا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تم جس چیز کو ناپسند سمجھ رہے ہو، اسی میں اللہ پاک نے تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھی، اور انسان بھلائی چاہتا ہے، بھلائی کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، اس میں دنیاوی بھلائی بھی آ گئی، سماجی زندگی کی بھلائی بھی آ گئی، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ جو بھلائی ہوتی ہے وہ بھی اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو شامل کر دیا۔ یہ اصول اللہ تبارک تعالیٰ نے میاں بیوی، شوہر اور بیوی کے مسئلے میں ذکر کیا ہے، لیکن یہی اصول انسانی زندگی میں روز مرہ روزانہ انسان کو دوسرے کسی انسان سے پالا پڑتا ہے، کاروبار میں، تجارت میں، کھیتی باڑی میں، سماجی زندگی میں، معاملات میں، رہن سہن میں، اپنے گھر والوں کے علاوہ دوسروں سے بھی رات دن آفس میں ملازمت کرتا ہے تو دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اس کو سابقہ کرے۔ اس طریقے سے ہر چیز کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان جو تمنا کرے گا، کیا ہر تمنا اس کی پوری ہو سکتی ہے؟ یعنی نہیں ہو۔ اس دنیاوی زندگی میں، ابھی میں آیت کی تلاوت کر رہا تھا 27ویں پارے میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ آیت سورہ طور میں آئی، عمل انسانی ما تمنا، کیا انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ جو تمنا کرے وہ اس کو مل جائے؟ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی راحت کی نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہے، مالدار اپنے اعتبار سے، غریب اپنے اعتبار سے، ملازمت والا اپنے اعتبار سے، کاشتکار اپنے اعتبار سے، مرد الگ اعتبار سے، عورتیں الگ اعتبار سے،
اس طریقے سے جتنی لائن میں انسان ہے، اس دنیا کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی کبد، تکلیف اور پریشانی میں انسان کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اس لیے۔ اور پھر دوسری چیز بتلائی، خلق الانسان من عجل، انسان کی طبیعت ہے عجلت والی، جلد پسند کرنے والی، اور اسی میں وہ دوسروں سے الجھتا ہے۔ یہ دونوں فطرت انسان کی بتلائی، ایک اللہ کا قانون بتلایا اور ایک انسان کی فطرت بتلائی۔ اس بنیاد پر رات دن جو مسائل پیش آتے ہیں، جو چیز اللہ پاک نے ہمارے لیے دیر سے رکھی ہے، انسان اس کو جلدی سے لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا، اللہم الطف بی فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، کہ اللہ پاک آپ میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے اور ہر قسم کی آسانی مجھے دیجیے۔ فی تیسیر کل عسیر، ہر پریشانی اور تکلیف سے آسانی۔ فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، اس لیے کہ ہر پریشانی اور تکلیف کو دور کرنا یہ آپ کے لیے آسان، ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول زندگی کا بتلایا کہ جب تم کسی کام کو ناپسند کرو اپنی سماجی زندگی میں، اپنے معاملات میں، اپنے معاشرات کے اندر، اور ایسے موقع پر فَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر تمہیں کوئی چیز ناگوار گزرے تو اس کو برداشت کرنا ہے، اللہ پاک سے دعائیں مانگنا ہے، اس کو آسان کرنے کی اپنی طرف سے انسانی کوشش کرنا ہے، یہ سب چیزوں کی گنجائش۔ لیکن وہ اس کو ناپسند سمجھتے ہوئے یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے بوجھ اور طلاق دے دے۔ فَعَسَىٰ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اسی کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں پیش کیا، جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو اپنے سے جدا نہ کرے، یعنی کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے سے جدا نہ کرے۔ ان کرہ منہا، اگر اس عورت کی کوئی ایک چیز اس کو ناپسند ہے، رضی منہا آخر، تو اس کی دوسری کوئی صفت ایسی ہوگی جو پسندیدہ ہو۔ یہ اصول میاں بیوی کے لیے بھی بتلایا، اور یہی اصول دنیا کی زندگی کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں سے رہنے سہنے، آپ کا دوست ہے، تعلق والا، اس میں کوئی صفت اچھی ہے اور کوئی صفت بری ہے، دوسرے کسی انسان میں وہ صفت جو اس میں نہیں ہے اس میں ہے، لیکن اس میں جو اچھائی ہے وہ اس میں نہیں ہوگی۔ اس طرح میاں بیوی کے مسئلے میں حدیث شریف میں فرمایا، لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا رضی منہا آخر، بیوی میں کوئی ایک خصلت اچھی نہیں ہوگی تو دوسری صفت اس میں اچھی ہوگی۔ اس کے لیے آپ کتنی عورتیں بدلتے رہیں گے اپنی زندگی کو، اور مرد اور عورت کی ترکیب صرف مرد عورت تک منحصر نہیں ہے، اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے، اولاد کو آپ کتنی سوتیلی ماں کے حوالے کرتے رہیں گے، سوتیلے باپ کے حوالے ہوتی رہے گی، اور اس کے نتیجے میں سماجی زندگی میں کرواپن آئے گا۔ اس لیے اس روایت میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر سے وضاحت کرتے ہوئے ہمیں فرمایا کہ زندگی گزارنے کا یہی اصول ہے۔ ایک بزرگ تھے اور بڑے عالم، بڑے بزرگ، ان کی بیوی بہت بدخلق، بہت برے اخلاق والی، بہت سخت مزاج والی، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لڑائی کرتی رہتی۔ ان کا مرید تھا، اس نے دیکھا کہ روزانہ اس طریقے سے اس بزرگ کے ساتھ ان کی عورت الجھتی رہتی ہے اور یہ برداشت کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت، میں دیکھ رہا ہوں کہ روزانہ یہ عورت آپ کے ساتھ اس طرح بدسلوکی کرتی ہے، غصے ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں قرآن کریم نے عورت کی صفت بتلائی، وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، یہ زیورات میں پلی بڑھتی رہتی ہے، اچھے کپڑے، اچھے زیور، یہ عورت کی فطرت اور طبیعت ہے، اس میں مردوں کے ساتھ الجھتی رہی، اور وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور جب دلائل اور کوئی گفتگو کرنی ہوگی تو اس کی دلیلیں بھی عورت کے مزاج اور عورت کی عقل اور اس کی طبیعت کے مطابق،
مرد کو ناخوشگواری ہوتی ہے لیکن اس کو برداشت کرنا. عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کچھ چیزوں کے متعلق تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ناپسندیدہ ہے اور اللہ پاک نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھا. حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ، ایک طرف آپ کے لیے تکلیف آ رہی ہے اور اسی تکلیف میں اللہ پاک راحت نصیب فرما. ایک راحت آتی ہے اور اسی میں آپ کے لیے کوئی پریشانی آتی. والد صاحب اور آپ کے گھر والے سب محبت کرتے تھے، اس محبت میں یہ اچھی چیز تھی لیکن بھائیوں نے حسد پیدا کیا تو اچھی چیز میں برائی ہے. اس حسد نے آپ کو کنویں میں پہنچا دیا لیکن کنواں ایک بظاہر بری تکلیف والی تھی. اللہ پاک نے وہیں سے مصر کے وزیر کے گھر پہنچا. قافلہ آیا، انہوں نے خرید لیا اور خرید کے ان کو لے لیا، بھائیوں سے خرید لیا اور پھر اس کے بعد مصر کے بازار میں بولی گئی اور اتنی بڑی قیمت تھی کہ عزیز مصر کے علاوہ تو اس کو ادا نہیں کر. پھر وہاں راحت ہوئی محل میں اور وراودت التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ وغلقت الابواب. وہیں تکلیف اور پریشانیاں. یہ سورہ یوسف اور آج کی جو سورہ کہف اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں جمعہ کے دن، یہ آیتیں اور یہ سورتیں اور ان کے اندر پیش آنے والے واقعات انہی آیات کی رہنمائی ہماری کرتے ہیں کہ میاں بیوی کی زندگی میں بھی اگر کوئی ایک چیز تکلیف اور پریشانی والی آئے تو دوسری چیز راحت والی. تو اس بزرگ سے ان کے مرید نے جب یہ کہا کہ جب یہ آپ کی بیوی اتنے برے اخلاق والی ہے تو طلاق دے. اس بزرگ نے فرمایا کہ تمہارا کہنا آسان ہے اور میرا سن لینا بھی آسان، لیکن اس عورت میں ایک صفت ایسی ہے، یہ چاہے برے اخلاق والی ہے، اس کے مزاج میں ترس روئی ہے، کرواپن ہے، لیکن اگر میں 10 سال جیل میں رہا تب بھی یہ عورت میرے علاوہ کسی اور مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا سوچے گی بھی. یعنی اس میں پاک دامنی، عفت اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کا جو مسئلہ ہے، پاک دامنی، اپنی شرم اور حیا جو اسلام کا سب سے بہترین زیور ہے وہ اس عورت کے اندر. اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اس کی یہ دوسری صفت ایسی ہے جو مجھے پسندیدہ ہے اور ہر مرد کو وہ پسندیدہ ہو. تو قرآن کریم نے ہمیں میاں بیوی کے اس مسئلے کو ذکر کر کے زندگی کے مسئلے کو آسان کر دیا. اور کیا فرمایا؟ عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. جس کو تم ناپسند کرتے ہو اللہ پاک نے اسی میں تمہارے لیے خیر رکھی اور خیرن کثیرا آیت میں فرمایا. بہت بڑی بلائی. یہ قرآن کریم نے ہماری نفسیات، ہماری سوچ کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کثیر کے جملے کے ذریعے ہمیں اس کی طرف رغبت دیا. تو دوست اور بزرگ، سماجی زندگی کے مسائل، چونکہ انسان نماز کو دن میں 5 مرتبہ پڑھے گا، روزہ سال بھر میں 1 مہینہ، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، حج زندگی میں 1 مرتبہ پڑھے، لیکن معاملات اور معاشرات کوئی گھڑی خالی نہیں جاتی ہے کہ آپس کے لین دین اور آپس کے معاملات اور مسائل، اور خاص کر کے میاں بیوی، اولاد، ماں باپ، بھائی بہن، یہ جو ایک سماج لگا ہوا ہے، اس سماج کے ساتھ 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی کام کاج ہمارا چلتا رہے. اس لیے زیادہ کرواہٹیں جو آتی ہیں گھروں میں، یہ معاملات کے اندر جو پریشانیاں آتی ہے، چاہے وہ میاں بیوی کی ہو، چاہے اور دوسرے کسی افراد کی آپس کی، اور گھر کے کسی اور دوسرے مسئلے کی بنیاد کے اوپر ہو، اور اس کے نتیجے کے اندر آپس میں ہمارے سماج میں ناچاکیاں ہو، تکلیف اور آپس میں اختلاف کا ہونا، یہ بری چیز نہیں ہے، یہ تو ہو کر رہے گی، لیکن اس کو حل کس طریقے سے کرنا ہے، اصل مسئلہ وہ ہے. اس لیے ایک طرف اسلام نے تمام چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو اور بڑے سے بڑے مسئلے کو قرآن کریم میں سماجی زندگی کا ذکر کیا، اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کو کھول کر بتلایا اور برت کر اس کو دکھلایا. لیکن افسوس، ہم مسجد میں نکاح کرتے اور اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن مسجد میں ہی ہمارا اسلام ہوتا ہے.
سماجی زندگی میں اسلام نہیں ہوتا، معاملات اور لین دین اور تجارت کے اندر ہمارے اسلام نہیں ہوتا۔ کھیتی باڑی، اسلام نے کھیتی باڑی کے مستقل مسائل ذکر کیے، ایک دوسرے کو پانی دینا، ایک دوسرے کی کھیت کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اپنا جانور اس کے کھیت میں نہ چلا جائے۔ جھگڑے اور لڑائی کی جتنی بنیادیں سماجی اور ویوہاری زندگی میں ہو سکتی ہے، قرآن اور حدیث میں ان میں سے کوئی چیز خالی ہو، کوئی ذکر نہ کیا ہو اللہ پاک نے مسئلہ، ایسا نہیں ہے۔ اصول ذکر کر دیے ہیں، جزیات ذکر کیے۔ میاں بیوی کا مسئلہ ہے، دودھ بچے کو کب تک پلایا جائے، کب چھڑایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تساوری، آپس کے مشورے سے اس کو حل کرو، یہ قرآن کریم ذکر فرماتا ہے۔ لیکن افسوس، سماجی زندگی کے جو مسائل اس وقت ہمارے سماج میں آئے ہیں، 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے آپ جہیز کے مسئلے میں سن چکے ہیں، جہیز کے مسئلے میں ایک لڑکی نے خودکشی، یہ مسئلہ تو ہماری وہرا سماج اور وہرا کمیونٹی میں جہیز کا رواج نہیں، لیکن یہ ایک بیماری ہم میں نہیں ہے، اور دوسری بہت ساری برائیاں ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں، شادی بیاہ کے مسئلے میں بھی اور میاں بیوی کے تعلقات میں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے سلسلے میں۔ یہ یاد رکھیے، انسان نے اپنی سماجی زندگی کے مسائل کو حل کرنے میں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ کر اپنی عقل اور اپنی سمجھ سے جب بھی اپنی سوشل لائف اور سماجی زندگی کو اپنے اعتبار سے چلانا چاہا، انسان اس میں فیل ہو گیا۔ یہ فیل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سماجی زندگی کے مسائل انسان محض اپنی عقل، اپنے سماج اور اپنی سوسائٹی کے اصول اور ضابطوں سے متعین نہیں کرتا۔ اگر یہ متعین ہوتے تو یوروپ، جس نے سائنس میں اتنی ترقی کی، جس نے ٹیکنالوجی کی اور راحت کی چیزیں پوری دنیا کو پہنچائی، میڈیکل لائن میں جو دنیا میں سب سے آگے بڑھ گئے، لیکن وہی یوروپ اپنی سماجی اور اپنی سوشل لائف کے اندر ناکام ہو گئی۔ وہاں میاں بیوی کا مسئلہ، ماں باپ کا مسئلہ، آپسی محبتیں، آپسی تعلقات، اس نام کی کوئی چیز اس سماج میں نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہوشیار سمجھ رہے ہیں، اور وہ دوسری چیزوں میں تو آگے بڑھ گئے، لیکن اپنی پرائیویٹ لائف کے اندر علامہ اقبال نے جو اشعار کہے ہیں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کو، جس نے ستاروں کی گزرگاہوں کو دیکھ لیا لیکن اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی سوچ و فکر کے ذریعے اپنی شب تاریخ کو سحر کر نہ سکا، اندھیری رات کو اجالے میں تبدیل نہیں کر سکا۔ اجالا صرف اور صرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا دین لے کر آیا ہوں جس کی لیلھا کا نہاری، جس کی رات اس کے دن کی طرح، یعنی اسلام کے احکام کے اندر کہیں کوئی اندھیرا نہیں، کہیں کوئی صحیح ہمارا مارگدرشن نہ ہو، صحیح رہنمائی نہ ہو، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہاں سب چیزیں کھول کر بتلا ہے۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، ہم اگر اپنے آپ کو غیروں کے طریقے پر ہماری شادیاں ہوں، ہمارے خرچے غیروں کی طرح ہوں، ہماری بے شرمی اور بے پردگی اگر غیروں کی طرح ہو، اس مسئلے پر جہیز کے اوپر ہم نے ایک مضمون لکھا تو کئی پڑھے لکھے مسلمانوں کی طرف سے یہ بات آئی کہ ایک اور جو بڑی برائی ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی ان کی شادی ہوتی ہے تو اسٹیج پر لڑکے اور لڑکی کو بٹھایا جاتا ہے اور سارے لوگوں کو ان کو تماشا گاہ بنایا جاتا ہے۔ وہ عورت جس کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے حکم فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اللہ پاک اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی عورتوں کو اور اپنی بچیوں کو اور ایمان والی عورتوں کو حکم دیجیے، قل یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر چادر ڈال دے، اپنے اوپر پردہ ڈال دے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یوروپ کی عورتیں اسلام میں داخل ہو رہی ہے اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا
جو فرض وہ ادا کرتی ہے وہ برقعے کا ادا کرتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ اسلام نے ہمیں غلط قسم کی نظریں ہماری طرف للچانے والے، ہماری طرف غلط قسم کی سیٹیاں بجانے والے، ان سے ہمیں محفوظ کر دیا برقعے کے سے۔ جو اس لائن میں رہتی تھی، وہاں کی بے شرمی اور بے حیائی کی زندگی میں رات دن جو گزار رہی تھی، جن کے جسموں کے اوپر لباس پورا نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ پاک اسلام کی توفیق دیتے ہیں، وہاں کے ماحول میں خاص کر کے امریکہ، یوروپ میں تو آسان نہیں، انگلینڈ میں تو، لیکن امریکہ کا ماحول اتنا زیادہ نہیں تھا آج سے 20-25 سال پہلے، اور اس وقت یہ عورتیں اسلام لا رہی اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں سب سے بڑا جہاد اسلام پر نہیں ہوا، سب سے بڑا جہاد ہمیں کرنا پڑا پردے کے اوپر۔ اسلام تو دین سے لانا ہے، لیکن جب ہم نے برقع پہن لیا تو یہ دنیا کی وہ طاقتیں جو انسان کو ننگا کرنا چاہتی ہے، اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر اس کے بعد جنت سے نیچے اتارا گیا، اور اس موقع پر قرآن کریم نے فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے، اس نے جو سب سے پہلا کام کیا، دانا کھلوایا، اور اس کے نتیجے میں کیا سزا اللہ پاک کی طرف سے وہیں جنت میں ہوئی، فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنتی لباس اترنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام شرم و حیا کا پتلا تھے، پیکر تھے، فوراً جنت کے پتے توڑنے لگے، اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بدن کو ڈھانپنا شروع کیا۔ یہ قرآن کریم کی آیت فرماتی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اور آگے فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ننگا کرے۔ یہ ننگے پن کی جو فضا دنیا میں لائی جا رہی ہے، یہ شیطانی قوتوں کی طرف۔ قرآن کریم اللہ پاک نے صاف فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لباس صحیح نہ رہے، اور اب ہم اپنی بچیوں کی شادی کروائیں، اس کو ہم تماشا گاہ بنا دیں، لوگ آئے جائیں اور بچی کو دیکھیں، آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ جس مرد کے لیے اس لڑکی کی شادی جس کے ساتھ ہو رہی ہے، اور جس مرد کے لیے آپ نے اس کا انتخاب کیا ہے، وہ تو اس کو اپنے ساتھ رکھنے والا، یہاں دونوں کو بٹھا کر کس چیز کی دعوت دی ہے؟ عورت کو چھپانے کی چیز ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو شخص مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یضمننی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ، جو اپنے 2 جبروں کے درمیان کی زبان اور اپنے 2 ران کے درمیان کی شرمگاہ، اس کی جو شخص مجھے گارنٹی دے دے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایسی چیزیں دوستوں اور بزرگوں اللہ کی طرف سے عذاب لانے والی، سزائیں لانے والی، اللہ کی طرف سے ناراضگیاں پیدا کرنے والی، نئی نئی بیماریاں پیدا کرنے والی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایتیں ذکر فرمائی کہ کسی قوم میں زنا نہیں ہوتا مگر کثرت سے اموات اس کے اندر آتی، اور بھی دوسری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ جو دوسری قوموں سے ہم میں رواج آ گئے اور ہم نے ان کو بڑا سمجھ لیا، ایک تو یہ ہے کہ بھول سے کوئی گناہ ہو گئے، اور ایک تو یہ ہے کہ تہذیب اور کلچر اور ہائی سوسائٹی کے ہم ہیں، جب ہم انگریزوں کی باتوں کو کریں گے تو ہم ہائی سوسائٹی والے سمجھے جائیں گے، لباس ہم ان کا لائیں گے، رب کاسیات عاریات، کپڑا ہے لیکن ننگا پن آئے گا۔ تو دوست اور بزرگوں سے اللہ پاک کی طرف سے وہ پائیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو، اس دین کو پاک دامنی والا، نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت والا لے کر آئے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی نگاہوں کی اور شرمگاہوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس ہونے والے نکاح کو بھی بے حد قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔